السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مشتزنی سے یعنی ہینڈ پریکٹس سے بچنے کے 10 ایسے طریقے بتانے جا رہے ہیں کہ ان طریقوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ مشتزنی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ عادت آپ کی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، 5 سال پرانی ہو، 10 سال پرانی ہو، 15 سال پرانی ہو، کتنی ہی پرانی آپ کی یہ عادت کیوں نہ ہو، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر ان طریقوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ لت چھوٹ جائے گی اور مکمل طور پر مشتزنی جیسے بدترین فعل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے اس کو دھیان سے دیکھیے گا، ثواب جاریہ کے لیے آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، بلا ضرورت موبائل کا استعمال نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موبائل اس دور کی ضرورت ہے، یہ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود ہے۔ موبائل کے جہاں بے شمار فائدے ہیں تو وہیں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بے حیائی کو پھیلانے میں، بد اخلاقی کو عام کرنے میں موبائل کا اہم کردار ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر گندی تصاویر دیکھ کر، فحش فلمیں دیکھ کر، گندی موویز، گندی ویڈیوز دیکھ کر اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور پھر جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لہذا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال نہ کریں، جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم موبائل کا استعمال کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اکیلے میں رہنے سے پرہیز کریں، تنہائی میں رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے گناہ انسان تنہائی میں ہی کرتا ہے، اکیلے میں ہی کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عام طور پر جب انسان، ارشاد فرمایا کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو برگلا سکے، بہکا سکے اور گناہ میں مبتلا کر سکے۔ لہذا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنی فیملیز کے ساتھ گزاریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اچھے یار دوستوں کے ساتھ گزاریں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ تنہائی میں رہنے سے پرہیز کریں، اکیلے میں رہنے سے پرہیز کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ موبائل سے وہ ایپس ختم کر دیں کہ جو ایپس آپ کو فحاشی کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موبائل پر آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں ایسے اپلیکیشن مل جائیں گے کہ جو اپلیکیشن بے حیائی کو، بد اخلاقی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان اپلیکیشن پر ہماری بہت سی خواتین چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں اپنی ریلز اپلوڈ کرتی ہیں، ریلز ڈالتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پاتے اور ان کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اپنے موبائل سے ایسی اپلیکیشن کو بالکل ختم کر دے، ہٹا دے کہ جو اپلیکیشن آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، بد اخلاقی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں جہاں گندی باتیں ہوتی ہوں، غلط باتیں ہوتی ہوں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اٹھائیں، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے اور جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ لہذا اچھی صحبت اٹھائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بری صحبت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جہاں انسان کی شخصیت پر اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کی وجہ سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، وہیں بری صحبت کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں بگاڑ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچانا چاہیے، ایسی صحبت سے بچانا چاہیے کہ جو انسان کو خدا کی محبت سے غافل کر دے اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت اٹھائیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ لڑکیوں کو نہ دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھنا چاہے موبائل پر ہو یا اپنی اصل زندگی میں ہو۔ ارشاد فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان کی رسیاں ہیں، عورتوں کے ذریعے شیطان انسان کو برگلاتا ہے، بہکاتا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا لڑکیوں کو، نوجوان عورتوں کو جو تکنے کی، دیکھنے کی عادت ہے، ایسی بری عادت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا نماز کی پابندی کریں۔
जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज पढ़ने की आदत बना लेंगे, तो नमाज की बरकत से आपकी तबीयत में नूर पैदा होगा। आपका दिल और दिमाग, आपका जहन खुद ब खुद गुनाहों से नफ़रत महसूस करने लगेगा। आपके दिल में गुनाहों की नफ़रत पैदा हो जाएगी और आपके दिल में नेकी करने की चाहत पैदा हो जाएगी। लिहाजा नमाज पढ़ने की, नमाज की पाबंदी करने की आप कोशिश करें। और सातवीं चीज़ ये है कि सोते वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर किया करें। यानी जब भी आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएँ तो आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोया करें। इरशाद फरमाया कि जब इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ करके सो जाता है तो वो पूरी रात शैतान के शर से महफूज रहता है। और इसी तरह फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। लिहाजा रोज़ाना ये मामूल बनाने कि जब भी आप बिस्तर पर जाएं तो आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लिया करें। और आठवीं चीज़ ये है कि जब गलत ख्यालात आएँ, गंदे ख्यालात आएँ, गंदे वसवसे आपके ज़हन दिमाग में पैदा हों, तो फ़ौरन जल्दी से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द कर लिया करें। क्योंकि आप जानते हैं कि गंदे वसवसे, गलत ख्यालात, गंदी बातें, ये सब शैतानी खलल की वजह से होती है, शैतान की तरफ से होती है। लिहाजा शैतानी असर से महफूज रहने के लिए, शैतानी खलल से बचने के लिए आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का जब विर्द कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक शैतानी शर से महफूज हो जाएंगे। तो आठवीं चीज़ ये है कि जब गलत ख्यालात आएँ तो आप जल्दी से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द कर लिया करें। और नवीं चीज़ ये है कि रास्ता चलते हुए अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें, अपनी नज़रों को नीचा रखा करें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत से अहबाब को देखा जाता है कि रास्ता चलते हुए वो इधर उधर ताका झाकी करते हुए, किसी का दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी का पर्दा हटा हुआ है, किसी के घर के अंदर झांक लिया, किसी के दुकान में झांक लिया। इस तरह की ये बहुत सी आदतें बहुत से नौजवानों के अंदर होती है। लिहाजा इन तमाम बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं। जब भी आप रास्ते में चला करें तो अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें, अपनी नज़रों को नीचा रखा करें। और 10वीं चीज़ यह है कि बिला ज़रूरत बाज़ार में ना जाएं। इरशाद फरमाया कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी जगह कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वो बाज़ार है। पूछा गया क्यों, तो इरशाद फरमाया कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। बाज़ार में बहुत सारे बेहयाई के, बदअखलाक़ी के मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं। लिहाजा जब भी आपको ज़रूरत हो तभी आप बाज़ार जाएँ, बिला ज़रूरत बाज़ार ना जाएँ। तो ये 10 चीज़ें, 10 तरीक़े हमने आपकी खिदमत में ऐसे बयान किए कि अगर आपने इन 10 तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, इन पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत नेकी की तरफ माइल होगी। आपके दिल और दिमाग में खुद ब खुद गुनाहों से नफ़रत पैदा होने लगेगी और आप मुश्तज़नी जैसे बदतरीन फ़ेल से, कबीह तरीन फ़ेल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।